السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام وقاص ہے۔ ایم فل کرنے کے بعد فوراً مقابلے کے امتحان کے ذریعے میں گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچرار بھرتی ہو گیا۔ ہمارے خاندان میں بہت کم لوگ سرکاری ملازمت کرتے تھے، زیادہ تر کھیتی باڑی اور بعض اپنا بزنس کرتے ہیں۔ اس ملازمت کی وجہ سے پورے خاندان میں میری عزت بن گئی۔ تقریباً سب نے مجھے مبارکباد دی۔ میرے والد محترم میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ 5 بہن بھائیوں میں میرا پہلا نمبر ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بچپن ہی سے میں نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی کی ہے۔ جاب ملنے کے بعد اللہ کی مہربانی سے میری ایک اور دلی خواہش کے مطابق میری لو میرج ہو گئی۔ میری بیوی نازیہ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا اور وہ نہایت اچھی اور پیار کرنے والی بیوی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پیاری بیٹیاں بھی عطا کی۔ کالج سے واپس آ کر میں ایک قریبی گرلز اکیڈمی میں ایجوکیشن کی طالبات کو لیکچر دینے بھی جاتا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے پہلے سال ہی میری ایک اسٹوڈنٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جس کی وجہ سے پورے شہر میں میری شہرت پھیل گئی، اور اگلے سیشن مزید بہت سے طالبات نے ہماری اکیڈمی کا رخ کیا۔ میرا اصول ہے میں لیکچر طلبہ کی نفسیات کے مطابق ڈلیور کرتا ہوں اور ہر موضوع پر کھل کر اظہار خیال کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات طلبہ تک پہنچ سکیں۔ انہی دنوں میں نے اپنے اسٹوڈنٹس سے ایک لڑکی جس کا نام رابعہ تھا پر تھوڑا سا غور کیا کہ وہ میری جانب ضرورت سے زیادہ توجہ دے رہی ہے، اور میں جب بھی لیکچر دیتا وہ بغور میری جانب دیکھتی رہتی۔ بعض اوقات تو مجھے اس کے مسلسل دیکھنے سے الجھن ہونے لگتی۔ اکثر میں اپنے لیکچرز میں ٹھوس دلائل اور مختلف حوالوں سے طلبہ کو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا۔ پہلے پہل تو رابعہ صرف اکیڈمی میں ہی مجھے دیکھنے تک محدود رہتی۔ رفتہ رفتہ محلے دار ہونے کی وجہ سے اس نے میرے گھر والوں سے روابط قائم کر لیے اور وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگی، مگر میں اس پر بالکل توجہ نہ دیتا۔ وہ خاص طور پر میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتی۔ اکثر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی کہ میں اسے اگنور کر کے پڑھائی میں دھیان دینے کو کہتا، اور وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتی۔ تقریباً 6 مہینے ایسے ہی چلتا رہا۔ اکثر وہ مجھے میسیجز وغیرہ کرتی رہتی، مگر میری طرف سے ہمیشہ سرد مہری کا مظاہرہ ہی کرنا پڑتا۔ چھٹیوں میں ایک دن جب میری بیوی نازیہ میکے گئی ہوئی تھی، تب دوپہر کے وقت رابعہ ہاتھ میں کتاب لیے ہمارے گھر آئی اور امی سے کہنے لگی، سر وقاص سے ایک ضروری سوال کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو امی نے اسے اوپر میرے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ آتے ہی میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس دن پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ ہو رہا تھا جو میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جی رابعہ بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ مجھ سے کچھ یوں مخاطب ہوئی، ڈیئر سر وقاص صاحب، میں جانتی ہوں آپ ایک معزز اور قابل انسان ہیں اور جلد ہی آپ کا ایڈمیشن PhD میں ہونے والا ہے۔ نیز یہ کہ آپ کی لو میرج ہوئی ہے، آپ اپنی وائف سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی 2 پیاری بیٹیاں بھی ہیں، آپ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں۔ میں حیران ہوں آپ اپنے سب فرائض کس طرح ادا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ماشاءاللہ پورے شہر میں آپ کی عزت ہے۔ اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں جو بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، لہٰذا برائے مہربانی مجھے بے حیا اور بے شرم نہ سمجھیں۔ میں آپ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہوں۔ خدا کے لیے میری محبت کو قبول کیجیے اور مجھے اپنا جیون ساتھی بنا لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی عملی زندگی کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، آپ کی وائف کو ہمیشہ بڑی بہن سمجھوں گی اور آپ کی دونوں ننھی شہزادیوں کو خوب پیار کروں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو چکا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے اسے سمجھایا، رابعہ، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھا۔ الحمدللہ میری لو میرج ہوئی ہے اور میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں، معاشرے میں میری بہت عزت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے برائیوں سے روکا ہوا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو پروردگار کی مجھ پر خاص رحمت ہے، لہٰذا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ فی الحال آپ مطالعے پر توجہ دیں، ایگزام قریب ہیں، اور ویسے آپ بہت اچھی، خوبصورت اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری دعا ہے آپ کو ایک خوبصورت اور بہت پیار کرنے والا لائف پارٹنر ملے جو آپ کو بہت محبت دے۔ مگر اس پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ مسلسل اپنی ضد پر قائم تھی۔ پھر میں نے سخت لہجے میں اس سے کہا، آپ حد سے گزر رہی ہیں، کم سے کم استاد شاگرد کے رشتے اور اپنی عمر کا لحاظ ہی کر لو، کیوں میری عزت داؤ پر لگا رہی ہو؟ پلیز یہ پاگل پن چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو رخساروں سے ہو کر نیچے گرے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا
اور سختی سے کہا اب آپ جا سکتی ہیں، اور وہ شرمندگی سے واپس پلٹ گئی۔ وہ جاتے ہوئے اپنی کتاب لے جانا نہیں بھولی تھی۔ اس کے بعد وہ اکیڈمی میں کوئی سی رہنے لگی۔ وہ مسلسل ہمارے گھر آتی رہی۔ میرے گھر والے اس کی اچھی عادات کی اکثر تعریف کرتے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا اس عمر میں 2 دن کا پیار والا بخار ہو ہی جاتا ہے جو جلد اتر بھی جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں ایک عام سا انسان، نہ خوبصورت نہ مالدار، اور مجھ پہ کوئی خاص خوبی بھی نہیں تھی۔ آخر اس نے مجھ میں کیا دیکھا؟ اکثر وہ مجھے پیار وغیرہ کے میسیجز وغیرہ کرتی رہتی۔ جب میری لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ مانی تو میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں لگا دیا۔ انہی دنوں مجھے گھر والوں سے معلوم ہوا رابعہ کچھ بیمار رہنے لگی ہے۔ میرے گھر والے بالخصوص راضیہ اس سے بہت مانوس ہو چکے تھے، اسی وجہ سے سب اس کی بیماری سے پریشان تھے۔ رابعہ اکثر اکیڈمی سے بھی غائب رہنے لگی۔ اگر کبھی آ بھی جاتی تو بہت افسردہ نظر آتی، جیسے اس کی زندگی میں کوئی رونق نہ رہی ہو۔ رفتہ رفتہ اس کی بیماری بڑھنے لگی۔ اس کا تعلق ایک نہایت امیر فیملی سے تھا۔ انہوں نے اسے بڑے بڑے اسپتالوں میں دکھایا۔ اس کے تمام ٹیسٹ اور رپورٹ وغیرہ 100% نارمل آ رہی تھی، مگر بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ابو یورپ میں اپنا بزنس کرتے تھے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن اس کا جسمانی اور روحانی علاج کروایا، مگر سب اس کے مرض کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ پریشانی کے عالم میں اس کے ابو بھی وطن واپس آ گئے اور پہلی فرصت میں رابعہ کو شہر کے بڑے معروف ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جو حال ہی میں یورپ سے ڈگری حاصل کر کے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے تمام رپورٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں، یہ صرف ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس مرض کا علاج صرف اس کی پریشانی دور کرنا ہی ہے۔ سب گھر والوں نے حیرانی سے رابعہ سے پوچھا، بیٹی اللہ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، آخر تمہیں کون سی ایسی پریشانی ہے جس نے تم کو اس حالت میں پہنچا دیا؟ بھلا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ رفتہ رفتہ اسے جسمانی جھٹکے لگنے لگے، جیسے مرگی کے دورے پڑتی ہوں، اور ساتھ ہی سانس کی تکلیف بھی ہونے لگی، مگر ڈاکٹر بزید تھے کہ اسے صرف ڈپریشن ہے۔ پھر ایک دن آنٹی نے رابعہ کو اپنی قسم دے کر کہا، میری پیاری شہزادی، مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کرو، میں اپنی جان دے کر بھی تمہارا مسئلہ حل کروں گی۔ تو بحالت مجبوری رابعہ نے اپنی زبان کھولی اور تمام قصہ سنا دیا۔ یہ بات سنتے ہی آنٹی نے مجھے غصے سے دیکھا۔ اچھا تو یہ سروکار جو پورے شہر میں حاجی بنا پھرتا ہے، یہ دوگلا انسان ایسے گھناؤنے کاموں میں بھی ملوث ہے، میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ پھر جلد ہی رابعہ نے اپنی امی کو سمجھایا، امی وہ ایسے انسان بالکل بھی نہیں ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ مجھے والدین کی عزت کا خیال رکھنے کی نصیحت کی، وہ تو ہمیشہ مجھے سختی سے منع کرتے آئے ہیں۔ تو آنٹی بات کو سمجھ گئی تو انہوں نے رابعہ کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رابعہ نے حتمی لہجے سے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میں نے ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا اور کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر سروکار مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اب آنٹی سے رہا نہ گیا اور انہوں نے رابعہ کے ابو سے بات کی تو انہوں نے اس بات پر ٹھنڈے دماغ سے سوچا تھا۔ پھر اگلے دن وہ رات کو ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہماری بیٹی رابعہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اگر آپ نے اس سے شادی نہ کی تو اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، وہ کبھی بھی آپ کی آئلی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہم سارے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، خدا کے لیے ہمارے جذبات کو سمجھے اور ہماری بات مان لیجیے۔ یہ بات سنتے ہی نازیہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو گئی ہو اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، اور میں بڑے تحمل سے رابعہ کے والدین کو سمجھانے لگا، یہ محبت بالکل یک طرفہ ہے، میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تو فوراً ہی رابعہ کے ابو میری بات کاٹتے ہوئے بولے، رابعہ ہمیں بتا چکی ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے ان کو بتایا کہ میں بہت مجبور ہوں، لہٰذا جو آپ چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید اصرار کیا، لیکن میں نے بہت بازی سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے چاہتے ہی نازیہ غصے سے بولی، وکاس مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے۔ میں نے رابعہ کو اتنی عزت دی، مگر مجھے کیا علم تھا وہ میرا گھر ہی اجاڑنے کا سوچ رہی ہے۔ وہ شدید غصے میں بہت کچھ بولتی رہی اور میں اسے سمجھاتا رہا، تم بے فکر رہو، میں صرف تمہارا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر یاد رکھیے گا، شادی تو بہت دور کی بات، اگر آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی تو میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے پوری کوشش کی اس بات کو چھپا کر رکھا جائے، مگر اس کے باوجود یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے۔ ان حالات میں جہاں سے بھی گزرتا ہر طرف یہی باتیں میرا پیچھا کرتی۔ لوگ طرح طرح کی من گھڑت باتیں کرنے لگے، بھلا حقیقت کو کون سمجھتا اور مانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ معلم کا معاشرے میں اہم مقام ہوتا ہے
استاد شاگرد کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے، اوپر سے میں شادی شدہ اور بیٹیوں کا باپ۔ یہی سوچ سوچ کر میں خود کی نچوڑ میں ہی گر جاتا تھا۔ نازیہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتی تھی، مگر لوگوں کی عجیب باتوں سے تنگ آ کر وہ بھی مجھ سے کہنے لگی، وکاس تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، اگر آپ نے غلطی سے کوئی امید دلائی ہے تو اب اسے دھوکہ کیوں دے رہی ہیں؟ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ان حالات میں کس کس کو سمجھاتا؟ لوگوں کو تو بس کسی کی عزت اچھالنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں نے ٹرانسفر کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کامیابی نہ ملی۔ رابعہ نے کچھ نمبرز تبدیل کر کے اور اپنی سہیلیوں کی مدد سے مجھ سے بات کرنے کی متعدد کوششیں کی، مگر میں اپنے فیصلے پر سختی سے ڈٹا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کی بیماری زور پکڑنے لگی اور وہ انتہائی زیادہ کمزور ہو گئی۔ اس کے والدین، رشتہ داروں اور بھائیوں نے مجھے پیار، لالچ اور دھمکیوں سے منانے کی کوشش کی، مگر میرا فیصلہ نہ بدلا۔ ایک دن میں کالج میں لیکچر میں مصروف تھا کہ نازیہ کی کال آئی، وکاس آپ فلاں ہسپتال آ پہنچے۔ میں نے پریشان ہو کر خیریت دریافت کی تو وہ بولی، سب ٹھیک ہے، بس آپ جلدی سے یہاں تشریف لائیں، اور میں چھٹی لے کر اسپتال روانہ ہو گیا۔ اسپتال پہنچ کر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، نازیہ رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے بیڈ پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ رابعہ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھنے لگا تو نازیہ بولی، وکاس ہم سب ہار گئے اور رابعہ کی معصوم محبت جیت گئی۔ میں اپنی خوشی اور پورے ہوش و حواس میں آپ کو رابعہ سے شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ اور میں پتھر بنا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دراصل آج رابعہ کی امی ہمارے گھر آئی تھی اور نازیہ سے کہنے لگی، بیٹی صرف ایک بار میرے ساتھ اسپتال چلو اور دیکھو میری رابعہ کیسے آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں جواب دے دیا اور وہ کہتے ہیں اگر اس کی مطلوبہ چیز نہ ملی تو یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گی۔ تمہیں تمہاری بیٹیوں کا واسطہ صرف ایک بار میرے ساتھ چلو۔ ان باتوں سے نازیہ کا دل پسیج گیا اور وہ اسپتال چلی گئی۔ پھر نازیہ نے مجھے پاس بلا کر رابعہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آج سے ہم اکٹھے رہیں گے، اور رابعہ سے کہنے لگی، اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ کیونکہ میں تمہارے ہاتھوں میں جلد مہندی لگانا چاہتی ہوں۔ رابعہ کے سب گھر والے بہت خوش ہوئے اور رابعہ نے نازیہ کو آہستہ سے شکریہ کہا۔ وہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نفاحت کے باعث مزید بولنے سے قاصر رہی۔ صورتحال کو سمجھتے ہوئے نازیہ بولی، رابعہ تم آرام کرو، تم مجھے جو کہنا چاہ رہی ہو میں سب سمجھ گئی۔ اور پھر آنٹی سے کہنے لگی، اب آپ گھر جا کر آرام کریں اور رابعہ کے پاس اب میں ٹھہروں گی کیونکہ اب یہ ہماری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا اب ہمارا فرض ہے۔ میں بھی یہ باتیں سن کر رابعہ کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا اور وہ خوشی سے میری جانب دیکھنے لگی۔ آنٹی نے رابعہ کے چھوٹے ارسلان سے کہا، بیٹا جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، آج عرصے بعد ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے، اور وہ مسکرا کر مٹھائی لینے چلا گیا۔ میری بیٹی معصومانہ انداز سے بولی، رابعہ آنٹی اب تو آپ بھی میری ماما بن جائیں گی، اب تو میں آپ کے ساتھ ہی سویا کروں گی۔ اس بات پر سب مسکرا دیے۔ ابھی ہمیں بیٹھنے کچھ وقت ہی گزرا کہ اچانک رابعہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، رنگ نیلا ہونے لگا، سانسیں بند ہونے لگی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 سینئر ڈاکٹر کچھ نرسیں کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم سب کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن اسٹور سے منگوائی جو میں خود لینے گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ وہ کچھ پریشان تھے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر رابعہ کا پوچھا تو وہ دھیرے سے بولے، سوری، اب رابعہ ہم میں نہیں رہی۔ میں نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی آنٹی بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ ہم دونوں سمیت وہاں موجود تمام لوگ اتنی بڑی خبر سن کر غم سے پتھر بن گئے۔ جلد ہی آنٹی کو ہوش آ گیا اور ہم سب رابعہ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے ارسلان مٹھائی کا ڈبہ لے کر کمرے میں پہنچ گیا۔ سامنے معصوم جوان بہن کی میت دیکھ کر تڑپ اٹھا اور رونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ سب کی آنکھیں غم آلود ہو رہی تھی مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب نے اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا، مگر میں آج تک یہ سوچتا ہوں کیا رابعہ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ اب آپ ہی بتائیں میرا پیشہ اس وقت کی موجودہ حالت، رسم دنیا، استاد شاگرد کا پاک رشتہ، ہمارا معاشرہ، میری فیملی، میری مجبوریاں، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کیا میں نے غلط کیا؟ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسے استاد کی کہانی جس کی شاگرد اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی، لیکن اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے اس لڑکی نے اپنی جان تک وار دی۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر و خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔